وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ذرا سا بھی ظلم تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا بھی جھکاؤ تمہارے اندر کسی ایک طرف ہونا نہیں چاہیے، بلکہ معاملہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. یہی انصاف کا تقاضا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسان کی جسم کو جو بنایا ہے، اس جسم کے اندر ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، جو ہماری پیٹھ میں گردن کے نیچے والی جو درمیانی ہڈی جو ہوتی ہے، جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، یہ بنیادی ہڈی ہے. یہ ہڈی اگر کمزور پڑ جائے یا ٹوٹ جائے یا اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے، انسان نہ چلنے کے لائق رہتا ہے نہ پھرنے کے لائق رہتا ہے، انسان بستر کا ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے وہ لوگ جن کی ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ جب ان کو وہ تکلیف آ جاتی ہے تو کئی دنوں تک وہ بستر سے کچھ دیر کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے. اس قسم کی تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو پورے ڈاکٹر اس کے علاج سے جو ہے ہاتھ اٹھا چکے ہیں. اس کے کہیں بھی علاج نہیں، اللہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس کا علاج ضرور رکھا ہوگا کوئی، کیونکہ کوئی بیماری دنیا کے اندر لا علاج نہیں ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح انسانی جسم کی بنیاد ریڑھ کی ہڈی پر قائم ہے، اسی طریقے پر اسلامی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی بنیاد اللہ نے انصاف اور عدل پر قائم رکھی ہے. یہی انصاف اور عدل معاملات کی بھی درستگی کے ذمہ دار ہے، معاشرت کی درستگی کا بھی ذمہ دار ہے، اور اخلاق کی درستگی کا بھی ذمہ دار ہے. ہر چیز کے اندر درستگی انصاف کے ذریعے سے آتی ہے. جب انصاف ختم ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر سے اچھے اخلاق بھی ختم ہو جاتے ہیں، صحیح معاشرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اچھے معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہر طرف دھوکہ، ظلم کا راج اور رواج ہو جاتا ہے. تو اس کی بنیاد، اسلامی معاشرت کی بنیاد اللہ نے انصاف پر رکھی ہے. معاملات میں اگر کوئی کام کرنا ہو انصاف کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر کچھ بولنا ہو تو انصاف کے ساتھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم کی ایک نہیں دو نہیں کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انصاف کا حکم دیا ہے. اس آیت کے اندر سب سے پہلے نمبر پر انصاف کا حکم حاکموں کو دیا گیا ہے. جو حاکم اور بادشاہ ہوتے ہیں، رعایا پر جن کا کنٹرول ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے. کیونکہ انصاف کی شروعات بھی انہی سے ہوتی ہے اور انصاف کا اختتام بھی انہی پر ہو جاتا ہے. جب بادشاہ انصاف پسند ہوتا ہے، بادشاہ اور حاکم جب عادل ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو پوری رعایا، پوری قوم بھی انصاف پسند ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا جو حاکم اور بادشاہ ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، تو رعایا کے اندر ظلم کرنے کی طاقت کہاں سے ملے گی؟ کوئی ظلم نہیں کرے گا، ڈرے گا. ایک تو اللہ کا خوف تو انسان کے اندر ہوتا ہی ہے، لیکن جب حاکم کے اندر انصاف آ جاتا ہے تو لوگوں کے اندر اوپر یہ حکم بھی آ جاتا ہے. لیکن جب حاکم کے اندر ظلم انصاف ختم ہو جاتا ہے، وہ جب ظلم کرنے پر اتر آتا ہے تو پھر اس کے ماتحت جو وزراء ہوتے ہیں وہ ظلم پر اترتے ہیں، اور ان کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم پر ہوتے ہیں. حتیٰ کہ معاشرے کے اندر، گھر کے اندر بھی ظلم شروع ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد شروعات وہاں سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تمہیں لوگوں کے درمیان اللہ نے فیصلے کا اختیار دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان ایک اعتبار سے حاکم ہی ہے. ہر انسان ایک اعتبار سے حاکم ہی ہے. ایک تو بڑا حاکم بادشاہ ہوتا ہے، لیکن ایک گھر میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے پورے گھر والے پر حاکم ہوتا ہے. اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماتحت رہنے والے لوگ اور اس کے چھوٹے بھائی، جتنے لوگ اس کے ماتحت رہتے ہیں، ان سب کو جو بڑا ہوتا ہے وہ گھر کا حاکم ہوتا ہے. فرمایا گیا کلکم راع، تم میں ہر ایک راعی ہے، حاکم ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ اس کی رعیت کے بارے میں سوال فرمائے. تو معلوم ہوا کہ حاکم تک حکم مخصوص نہیں ہے، بادشاہ کے لیے ہی انصاف کا حکم نہیں ہے،
معاشرے میں رہنے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ گھریلو معاملات کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے. ہمارے بیوی کے ساتھ انصاف, ہمارے بچوں کے ساتھ انصاف, ماں باپ کے ساتھ انصاف, بھائی بہنوں کے ساتھ انصاف, خاندان والوں کے ساتھ انصاف. ہر ایک انسان کے ساتھ جب انصاف قائم ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ورنہ جب معاشرے کے اندر انصاف ختم ہوتا ہے اور ظلم دبا جاتا ہے, ایسا معاشرہ عدالت تک باقی نہیں رہ سکتا. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ نے ظالموں کو اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کر دیا ہے. کچھ دیر تک, کچھ دن تک صحیح ظالم, جب تک اس کی آنکھ بند نہ ہو جائے یا اس کی زندگی ہی میں کچھ دن تک چاہے وہ ظلم کرے, مگر زیادہ دن تک ظلم چلنے والا نہیں ہوتا. ظلم تو ایک نہ ایک خطم ہو ہی جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا تاتار قوم اتنی بڑی ظالم مشہور ہوئی دنیا کے اندر, کتنا ظلم دنیا کے اندر انہوں نے کیا, کتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون بہایا, اور ان مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار تک انہوں نے بنا دیا. بغداد کی جامع مسجد کے سامنے ایک بہت بڑا مینار بنایا گیا, جس مینار کی کوئی چیز میں نہ پتھر لگا تھا, نہ اس میں لکڑی لگی تھی, نہ اس میں گارا لگا تھا. نیچے سے لے کر اوپر تک اس مینار کے اندر صرف اور صرف انسانوں کی کھوپڑیاں نہیں رکھی ہوئی. اتنا ظلم کیا, مگر چند سالوں کے بعد اسی قوم پر ایسا عذاب آیا کہ ساری کی ساری قوم دنیا سے تباہ ہو گئی. اور آج دنیا کے اندر وہ ہیں کہاں, وہ تاتار قوم ہے کہاں, ان کی سلطنت کہاں, سب دنیا سے تباہ ہو گئی. ایک بھی تو نہیں, ایسی تاریخ آپ بہت لمبی پڑیں گے. تو تاریخ کے اندر ظلم کبھی بھی قائم نہیں رہتا, ظلم ختم ہو جاتا ہے. چاہے وہ معاشرے کے اعتبار سے ظلم ہو یا جو ہے اجتماعی اعتبار سے پوری امت پر ہونے والا ظلم ہو, کبھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا, ایک نہ ایک دن کے لیے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو انصاف ہے, جو عدالت ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے. جو بندہ انصاف کرتا ہے, عدالت کرتا ہے, عدل سے کام لیتا ہے, دنیا کے اندر بھی وہ خوش رہتا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں بھی بندہ خوشی کی زندگی گزارتا ہے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے. 7 قسم کے لوگ, قیامت کی وہ حولناکی, وہ پریشانی کا عالم, وہ ہول کا عالم. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کی حولناکی کا حال یہ ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ انسان قیامت کے دن ایک بھائی اپنے بھائی کی طرف دوڑتا آئے گا, کیا بھائی اچھا ہے, وہ کہے گا کون میرا بھائی, مجھے جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو میرے اعمال کی پڑی ہے. حتیٰ کہ بھائی تو چھوڑیے, قرآن کہتا ہے اپنی ماں سے لوگ بھاگیں گے, ماں اپنی اولاد سے بھاگیں گے, باپ اپنے اولاد سے بھاگے گا, وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا. کیوں؟ سب کو اپنے عمل کا خول لگا ہوا ہو, سب پر خدا کے جلال کی تجلی پڑی ہوئی ہوگی. مگر ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں سکون کی سانس عطا فرمائے. پھر آپ نے ان 7 لوگوں کو گنا, اور ان میں سے آپ نے یہ فرمایا کہ الامام العادل, وہ حاکم جو انصاف کرنے والا. اس میں حاکم کی تعریف مقصود نہیں ہے, اس حدیث کے اندر انصاف کی تعریف مقصود ہے. ہر بندہ انصاف کر کے خود کو یہ اللہ کے دربار میں یہ بنوا سکتا ہے کہ اللہ میں نے بھی انصاف کیا ہے, مجھے بھی اللہ اس میں اس کے اندر شامل ہے. تو ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ, ہمارے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ, سب کے ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم لکھا والصاحب بالجنب, کہ جو ساتھی کچھ دیر کے لیے سفر میں آپ کے بازو بیٹھتا ہے. آپ اور ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں, بس کا سفر کرتے ہیں, کار میں سفر کرتے ہیں, فلائٹ میں سفر کرتے ہیں, وہاں جو ساتھی ہوتا ہے قرآن نے اس کو صاحب بالجنب کہا ہے, کہ پہلو کا ساتھی بتایا ہے. کچھ دیر کے لیے ایسے ہی وہ تمہارا پڑوسی اور ساتھی ضرور ہے, اس کے اوپر بھی ظلم کرو گے تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا, تم نے اس کی جگہ زیادہ پکڑ لی, تم نے اس کو کوہنی ماری تھی, یا تم نے اس کو تکلیف پہنچائی, یا تم نے اس کو کچھ اور باتوں سے تم نے اس کو تکلیف دی. قیامت میں اللہ یہ بھی پوچھے گی کہ تم نے اس ساتھ کیوں ظلم کیا. سب کے ساتھ اللہ نے انصاف کا حکم دیا. نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کوہنیوں کو نہ زیادہ پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے, نہ زیادہ سکھانے کا
پڑھنے والا انسان ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ کتنی باتیں ہیں معاشرت کی جس کا تعلق انصاف اور عدالت کے ساتھ ہے۔ معاشرت کے اندر آج کسی چیز کی کمی ہے تو وہ انصاف کی کمی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو قسم کا انصاف ہوتا ہے، ایک عدل ما بین اللہ و بین ما بین العباد، ایک کا تعلق، ایک انصاف کا تعلق بندے اور اللہ کے تعلق کے ساتھ ہوتا ہے۔ انصاف کا تعلق بندے اور اللہ کے تعلق کے ساتھ انصاف۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ ہم انصاف کریں گے کہ یہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ ہاں ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو احسانات فرمائے ہیں اس کا جو ہے حق یہ ہے، صحیح انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے۔ ورنہ اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی زمین پر رہ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے کپڑے، اللہ کی دی ہوئی غذا، اللہ کی دی ہوئی صحت، اللہ کی دی ہوئی عافیت، اللہ کی دی ہوئی عزت، ان سب چیزوں کو اگر ہم نے غلط جگہ میں استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی میں اگر استعمال کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی غداری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کے ساتھ ہماری ناانصافی ہے۔ وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی انصاف ہونا چاہیے، اور پھر بندوں کے آپسی معاملات کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ گھریلو معاشرتیں ہوتی ہیں، خاندانی تعلقات ہوتے ہیں، وہاں انصاف ہونا چاہیے، وہاں بھی انصاف، اور تجارتی تعلقات ہوتے ہیں جس کو معاملات کہا گیا ہے، وہاں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ انصاف، ساتھ چلنے والوں کے انصاف، ساتھ انصاف، سب کے ساتھ دنیا کے اندر انصاف۔ تو انصاف والا بندہ ہوتا ہے جس کے کھاتے میں ذرا برابر میں ظلم کہیں لکھا ہوا نہ ہو، وہ کئی سو سال پہلے جنت میں چلا جاتا ہے، جہنم کی ہوا تک اس کو دیکھ نہیں لگتی جو انصاف حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب زندگی اس طریقے میں گزارتا ہے، یہ ٹھان لیتا ہے کہ نہ میں اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کروں گا، نہ میں اپنے ساتھیوں کے حقوق میں کوئی کمی کروں گا، نہ میں اپنے انسانوں کے ساتھ رہنے والے انسانوں کے حقوق میں کمی کروں گا، سب کے حقوق ادا کروں گا۔ جب یہ سوچ کر یہ ٹھان کے بندہ چلتا ہے، کسی کا نام انصاف۔ بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بھائیوں کے حقوق کیا ہے، بہنوں کے حقوق کیا ہے، محلے میں رہنے والے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے۔ تجارت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تجارت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ماتحت جو کام کرنے والے تھے ان کے کیا حقوق ہیں، ساری تفصیلات، ساری چیزیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غلام تھا ان کا، اس نے غلطی کی تھی، مار رہے تھے، پھر ایک مار مارا، دو مار مارا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تیسری دفعہ جب مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کسی نے پیچھے سے ایسے ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے پیچھے سے ایسے ہاتھ پکڑ لیا۔ جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا پیچھے سے حضور اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سارا غصہ وہیں پر ٹھنڈا ہو گیا، سارا روب ختم ہو گیا، چہرہ جھکا کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، دوسروں پر اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت رکھو، اتنا ہی تم دوسروں پر ظلم کرو جتنا تم اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت رکھتے ہو۔ ہارون رشید کے گھر میں، اس کے کمروں میں صفائی کرنے والے جو خادمائیں ہوا کرتی تھی، ایک مرتبہ ہارون رشید جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہارون رشید کے بستر پر اس کا ایک غلام یا اس کی ایک باندھی سوئی ہوئی، صفائی کرتے کرتے بیچارے تھک گئی ہوگی، اس کی آنکھ لگ گئی، وہ نیچے گر گئی، اس کے بستر پر سو گئی ہے۔ ہارون رشید نے جب دیکھا کہ میرے بستر پر میری ایک خادمہ باندھی پڑی ہوئی ہے، اتنا غصہ آیا، اس نے بلایا اپنے آدمیوں کو، کہا اس کو لے جاؤ اور 100 کوڑے مارو۔ لے جایا گیا اس کو، جتنے گھوڑے بادشاہ نے حکم دیا اتنے گھوڑے مارے گئے، واپس لایا گیا۔ اور جب آئی تو بادشاہ نے پوچھا تم نے کیا سبق سیکھا؟ بادشاہ یہ سننا چاہتا تھا کہ نہیں بادشاہ، آج سے میں ایسا نہیں کروں گی، لیکن اس خادمہ نے عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، میں سوچ رہی تھی، میرے دل میں سبق آیا کہ اس بستر پر، عالیشان بادشاہ کے نرم بستر پر کچھ دیر سونے کے 100 کوڑے لگے ہیں، تو جو آدمی ساری زندگی اس کو سویا اس کو کیا عذاب ہونے والا ہے۔ ایک ناانصافی کا جواب اس خادمہ نے دیا۔
کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو خادمہ کچھ دیر کے لیے کچھ پل کے لیے اس بستر پر سوئی تو اس کو 100 کوڑے لگے ہیں. جو بادشاہ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت پر اسی بستر پر پلا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہارون رشید بھی بڑا اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا. کئی دن تک دربار میں نہیں آیا اور روتا رہا. کئی دن تک دربار میں نہیں آیا اور روتا. اس زمانے کے بادشاہ بھی کافی حد تک انصاف پسند تھے. کبھی کبھار ان سے ایسے ظلم ہو جایا کرتے تھے تو فوری طور پر ان کے سامنے ایسے واقعات بھی آ جاتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید کے بیٹے پر ظلم کا مقدمہ طے ہوا. ہارون رشید کے بیٹے نے کسی ایک عام آدمی کے بیٹے پر ظلم کیا تھا, اس کو کوڑے مارے تھے. وہ اس کا بادشاہ کے دربار میں مقدمہ آیا تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا. بادشاہ کا بیٹا جب آیا تو تخت کے سامنے سے کھڑا ہوا. بادشاہ نے بیٹے سے کہا نیچے جا کے کھڑا ہوا. آج تم میرے بیٹے کی حیثیت سے نہیں آئے ہو, آج تم میرے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو. جہاں سامنے جا کے وہاں کھڑے ہوتا ہو جہاں ایک تمہارے خلاف جس نے مقدمہ رکھے وہ کھڑا ہو. جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. جب فیصلہ ہوا تو بادشاہ نے بیٹے کے خلاف فیصلہ کیا کہ سارے دلائل اسی کے خلاف تھے. بادشاہ نے کہا تمہیں میرے بیٹے نے کتنے کوڑے مارے؟ تو اس نے کہا 10 کوڑے مارے. بادشاہ نے اپنا ذاتی کوڑا نکالا جو سب سے قیمتی ہوتا تھا, جس کی مار بہت زور سے لگتی تھی. بادشاہ نے وہ کوڑا نکال کر اس عام انسان کے ہاتھ میں کہا بڑے دربار میں میرے بیٹے پر 10 کوڑے لگے. تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. انصاف کرنے والوں کی داستان ہمیشہ کے لیے کتابوں کے اندر ختم کر دی گئی ہے, وہ کبھی نہیں مٹے گی. ظالم پر ظلم کا جو بدنما داغ لگتا ہے, دھبا لگتا ہے, وہ ہمیشہ لگا رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچائیے, زیادتی کرنے سے بچائیے. انسانوں پر تو دور کی بات, کسی اللہ کی مخلوق پر, کسی جانور پر بھی ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے. کیونکہ اگر کسی جانور پر ہم نے ظلم کر دیا, کسی بکری کو ہم نے مارا, کسی کتے کو ہم نے مارا, یا کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کو جو ہمیں تکلیف نہیں دیتا تھا ہم نے اس پر ظلم کر دیا, تو پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہمیں تکلیف دینے کے لیے آتا ہے, اس کو مارنے کا حکم دیا گیا. آپ کے گھر میں بچھو آ گیا, آپ کے گھر میں سانپ آ گیا, کوئی ایسا کیڑا آ گیا جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. حدیث مختصر میں آ گیا ہے اس کے نقصان پہنچانے سے پہلے تو اس کو نقصان پہنچا. لیکن ایک عام جانور جو کسی کو نہیں ستاتا ہے, جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, ایسے جانور تک کو جو ہے ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے, ایسی عورتیں جو عام قسم کی تھی, جن کی کوئی خاص عبادتیں نہیں تھی, اللہ نے ان کی مغفرت اس لیے فرمائی کہ انہوں نے کتے کو پانی پلایا. اللہ مجھے آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے ظلم سے اور زیادتی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین.